اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، بے شک بہت سے گمان گناہ ہیں۔ گمان سے کیا مراد ہے؟ گمان سے مراد ہے کسی انسان کے بارے میں برا خیال سوچنا، کسی کے عمل کو دیکھ کے اس پہ ایسا ٹیگ لگا دینا کہ جو ہو سکتا ہے اس کی نیت، اس کا فعل اور اس کا عمل اس کے خلاف جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو کال کی اور اس نے ہماری کال ریسیو نہیں کی، ہم نے کسی کو میسج کیا اور اس نے ہمیں رپلائی نہیں دیا، وہ کہیں مصروف تھا، بھول گیا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ گمان آ رہا ہے کہ اب اس کے اندر تکبر آ چکا ہے، اب وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ زبردستی مجھے بے رخی دکھا رہا ہے، یا وہ زبردستی مجھے نیچا پن دکھانے کی غرض سے مجھے اوائڈ کر رہا ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے۔ کوئی انسان 5 وقت کا نمازی ہے، خدا نخواستہ وہ پہلے نمازی نہیں تھا، اب اس نے نماز کی عادت اپنا لی اور وہ مسجد میں 5 وقت کی نماز کے لیے جاتا ہے، تو ہم یہ گمان کرنے لگے ارے یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، تو یہ تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں بدگمانی سوچ رہے ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ کسی کی مدد کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں خود کو بڑا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گمان ہے جو آپ نے کسی دوسرے کے بارے میں برا گمان کیا، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ ہم کسی کے دروازے پہ گئے، ہم نے دستک دی اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا، تو ہم یہ گمان کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نماز میں ہو سکتا ہے وہ کسی سو رہا ہو، کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو، اس کی ملاقات کرنے کا دل ہی نہ چاہ رہا ہو، لیکن ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ نہیں، اس نے جان بوجھ کے ہمیں دروازہ نہیں کھولا، یا جان بوجھ کے وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے گمان اور گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا رہے ہیں، جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ انسان کے معاشرے میں جو معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، ان میں 2 اقسام ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ بین العبد و بین اللہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور حقوق العباد لوگوں کے درمیان ہے۔ حقوق اللہ قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہیں، محبت کا معاملہ فرمانے والے ہیں، وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے پہ قادر ہیں، وہ معاف فرما سکتے ہیں۔ کسی نے نماز میں کوتاہی کی، خدا نخواستہ کسی نے روزہ رکھنے میں کوتاہی کی، کسی نے نوافل ادا نہیں کیے، ایسے معاملات ہیں کہ جس میں اگر آپ سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ پسند کرتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، بے شک اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے۔ لیکن جو حقوق لوگوں پہ عائد ہوتے ہیں، وہ جب تک انسان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ معاف نہیں کریں گے۔ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور جب تک ایک انسان ہمیں معاف نہیں کرے گا، جس کے بارے میں ہم نے الفاظ کہے، جس کے بارے میں ہم نے بدگمانی رکھی، جس کے بارے میں ہم نے برا بھلا سوچا، اس کو ہم نے برا بھلا کہا، اس کو ہمارے لفظوں سے جو تکلیف پہنچی، وہ جب تک ہمیں معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ یہ ایک ایسا معاشرے کے اندر ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے بارے میں آج چھوٹا بڑا ہر انسان مبتلا ہے، لیکن ہمیں اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے۔ تجسس کا مطلب کیا ہے؟ تجسس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی ذات کی ٹوہ میں رہنا، دوسرا پکا کیا رہا ہے، دوسرا کھا کیا رہا ہے، دوسرا پہن کیا رہا ہے، دوسرا جا کہاں رہا ہے، اس کے گھر میں کون آ رہا ہے، وہ مال کہاں سے لاتا ہے، وہ اتنا امیر کیسے ہے، وہ خرچ کہاں پہ کرتا ہے، اس کے ملنے والے لوگ کون سے ہیں، اور وہ کن لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے نیکسٹ پلان فیوچر کے کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آج معلوم ہی نہیں ہیں کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا،
کسی کی خبروں کو نہ ٹٹولو، کسی کے گھر میں تانکا جھانکی مت کرو، کسی کے معاملات میں مت انٹرفیئر کرو کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کون آیا کون گیا، کسی نے کیا پہنا، کسی نے کیا کھایا، وہ کیا کرنے والا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اس کے ذاتی ہیں، اور کسی کی ذاتیات میں گھسنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اس میں آج ہمارا چھوٹا بڑا بچہ ہر کوئی کیسے شامل ہے؟ بدقسمتی سے ہمارا جو آج کا سوشل میڈیا ہے، جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کے حالات ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ولاگز بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی پرائیویٹ چیزیں ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، پرائیویسی ہمیں خود دکھا کے اس بات پہ ہمیں ابھار رہے ہوتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے آج وہاں پہ کیا ہوا، آج فلاں کے گھر میں لڑائی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، آج فلاں نے فلاں کے ساتھ۔ ہم مطلب جو چیزیں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جو چیزیں ہمارا مذہب، ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمارے لیے گناہ کے طور پہ بیان کی اور ہمیں اس کی ممانعت ارشاد فرمائی، ہم لوگ آج اس کو کھلم کھلا نام بدل دینے سے چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اگر آپ شراب کو، معاذ اللہ، اگر آپ شراب کو کسی گلاس میں پیش کرتے ہیں اور اس کا نام کولڈ ڈرنک رکھ دیتے ہیں تو شراب شراب ہی رہے گی، کولڈ ڈرنک نہیں بنے گی۔ ایسے ہی کسی گناہ کا نام بدل دینے سے وہ گناہ گناہ ہی رہتا ہے، وہ گناہ کی جو حقیقت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، جا بجا دیکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر آپ کسی کے ساتھ مذاق بھی جھوٹ بول کے کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہی شمار کیا جائے گا، وہ مذاق، اور اس کو ہم نے نام کیا دے دیا، ہم تو پرینک کر رہے تھے۔ دیٹس مین کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے، کھلم کھلا جھوٹ بول رہے تھے اور جھوٹ کی تشہیر بھی کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ گناہ کرنا فی نفسی ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ سے گناہ سرزد ہو گیا آپ کو اس پہ ندامت ہونی چاہیے، لیکن بدترین ہے وہ انسان جو اپنے گناہ کی تشہیر بھی کر رہا ہے، وہ ڈبل گناہ گار ہے، وہ اپنا گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو لوگوں میں بتا بھی رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اور یہ گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، مطلب گناہ کا تصور مٹا رہا ہے، وہ باقی کے لوگوں کو اس بات پہ لے کر آ رہا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا رہیں گے، جس نے اس گناہ کی ابتدا کی ہے اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ جیسے ثواب بھی ایک عمل کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا اور آپ کے بعد جتنے لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں تو آپ کو موت تک اس کا اجر ملتا ہے، ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے کہ جب ہم کسی گناہ کو معاشرے میں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں تو ہمارے بعد جتنے لوگ اس گناہ کو کرتے ہیں وہ سب کے سب اس کا جو جتنا بھی گناہ ہوتا ہے وہ سب ہمارے کھاتے میں جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پرینک کے نام پہ جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، آج ہمیں ولاگز کے نام پہ تجسس کرنا سکھایا جا رہا ہے، جبکہ تجسس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید تھی کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے تو پتھر مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، معاذ اللہ۔ کتنی بڑی یہ وعید ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے، مطلب ہماری آنکھوں کی حیا ہی ختم ہو گئی ہے، ہماری آنکھوں کی جھجک ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان پہلی بار گناہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اور جب وہ پہلی بار گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس پہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کی جو ایک حیا تھی وہ مر گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہاری حیا مر جائے پھر تمہارا جو چیز چاہے تم وہ کرو، جب انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے، اور یہ شیطانی صفت ہے، یہ رحمانی صفت نہیں ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ پہ، آپ اپنے محبوب کی مثال لے لیں جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے، آپ کو یہ ہوتا ہوگا کہ آپ کا جو محبوب ہے اگر اس کو ایک چیز ناپسند ہے تو آپ ضرور اس کا خیال رکھیں گے کہ ہمیں یہ فعل نہیں کرنا، کیوں؟ آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے پیار ہے تو آپ کے ماں باپ کسی فعل سے آپ کو منع کریں گے تو آپ کو فوراً خیال آئے گا کہ میں یہ عمل کروں گا تو میری امی میرے ابو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اللہ کا پیار ہے تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں گے میرے اس عمل میں اللہ مجھ سے راضی ہوں گے یا نہیں۔ تو اگر آپ کو یہ آپ کی کسوٹی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس عمل میں، اس فعل میں میرے رب کی رضا نہیں ہے، اور اگر میں یہ کر رہا ہوں تو آپ کی محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، آپ اس محبت میں بھی مکمل نہیں، آپ تو وہ محبت بھی دکھاوے کی اور جھوٹ کی کر رہے ہیں،
تو سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ میرا جو عمل ہے، میرا جو فعل ہے، وہ کیا میرے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ 4 دن کی زندگی اور 4 دن کی رونق اور میلہ گزارنے کے بعد میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں اللہ کے سامنے جاؤں تو بس وہ میرا سامنا پھر اللہ سے ہی ہونا ہے، میرا پھر وہاں پہ سوال جواب جو مجھ سے ہونے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا، کیا میں نے تمہیں پہنایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں کھلایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں زندگی کی آسائشات نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں بڑی بڑی مشکلوں سے نہیں بچایا تھا؟ پھر تم میری نافرمانی کیوں کر رہے تھے؟ بس اس ایک لمحے کو سوچیں کہ جس میں اللہ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ بتاؤ جب میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا تو تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تم نے میری ناراضگی مول لے لی، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا جو تمہارا رب ہوں، جو تمہارا خالق ہوں، جو تمہارا مالک ہوں۔ اگر ہم ایک نوکر رکھ لیتے ہیں تو ہم اس پہ بھی اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ میری بتائی ہوئی بات کے علاوہ دوسری بات، دوسرا عمل، دوسرا فعل اس نے نہیں کرنا، اور اگر وہ کرتا ہے تو ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو جو رب العالمین ہیں، جو ہمارے رب ہیں، جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا، جنہوں نے ہمیں دنیا میں ہر طرح کی آسائشات دیں، کل اگر روز قیامت انہوں نے ہم سے سوال کیا تو ہم کیا جواب دیں ہوں گے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمیں اپنے کلام میں کھول کھول کے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اب تم میں سے جو چاہے اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرے۔ یعنی ہر چیز بتائی جا رہی ہے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرو، کسی کی ٹو نہیں لو، کسی کی برائی نہیں بیان کرو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک واضح الفاظ میں ہمیں ایک ایک احکام پہنچا دیا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غیبت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ غیبت وہ عمل، وہ فعل جو ایک انسان کے اندر موجود ہے، وہ عمل، وہ فعل وہ کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کی موجودگی میں اس کے منہ پہ وہ بات کہیں گے تو اس کو بری لگے گی۔ یہ ہے غیبت۔ لوگ غیبت اور بہتان میں فرق نہیں کر پاتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیبت نہ کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تو وہ کر رہا ہے تو تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ یہ عمل، یہ فعل، یہ کام جو آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ نہ کر رہا ہو تو وہ تو بہتان ہے، آپ اس پہ بہتان لگا رہے ہیں، اور بہتان کا تو گناہ ہی الگ سے۔ غیبت وہ عمل ہے، وہ فعل ہے جو انسان کے اندر حقیقتاً موجود ہے، وہ یہ عمل کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کے بارے میں یہ بات کریں گے اس کے سامنے تو اس کو سن کے اس عمل سے، اس فعل سے، اس بات کے سننے سے اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ ہوتی ہے غیبت۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کا ذکر کیوں کیا؟ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ایاکل لحم اخی فکرہتم، لیکن ارشاد فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتن، مردہ بھائی یعنی حلال نہیں، حرام، حرام کی طرف اشارہ دیا۔ انسان کا گوشت انسان پہ ویسے ہی حرام ہے، اس کے اوپر ایک کراہت کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ زندہ نہیں، حلال نہیں، مردہ۔ کیا تم مردہ کھا سکو گے؟ اور پھر اپنا بھائی، تمہارا دل، تمہارا نفس مانے گا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی ان الفاظ سے اس عمل کی شدت، مذمت، اور مذمت بھی شدید ترین مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ اول تو کوئی انسان اپنے بھائی کا گوشت کھانا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کے بعد مردہ بھائی جو مر چکا ہے اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ارشاد فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تمہارے لیے کراہت والا عمل ہے یہ، تمہیں اس میں گھن آتی ہے کہ تم اپنے بھائی کا، اور وہ بھی جب تمہیں اس عمل میں گھن آتی ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو یہ غیبت تو اس سے بدترین ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ تم اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنے جاننے والوں کی، اپنے احباب کی، ان کی غیر موجودگی میں ایسی بات کر رہے ہو جو وہ سنیں تو ان کو ایذا پہنچے۔ غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی رات دن کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔
یہاں تک کہ وہ انسان نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے وعید کیا ہوگی کہ 40 دن جو آپ نے اپنے رب کے سامنے سجدے کیے، آپ نے اپنے رب کو پکارا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور نہیں کیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جو عمل ہمیں بہت چھوٹا اور معمولی لگتا ہے، جو ہم ہر مجلس میں کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ اگر ہم جائزہ لیں تو کبھی ایسے ہو نہیں سکتا کہ جس محفل اور جس مجلس میں ہم بیٹھے، اس مجلس میں ہم کسی دوسرے انسان کا ذکر بد نہ کریں۔ میں نے ذکر خیر نہیں، ذکر بد کہا ہے کہ ہم ذکر بد نہ کریں۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں کسی انسان کی برائی نہ بیان کی گئی ہو، الا ماشاء اللہ۔ اور اسلام اتنی احتیاط برتنے کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ آپ اپنی محفل میں بیٹھ کے کسی کی اچھائی بھی نہ بیان کریں، کیونکہ آپ ابتدا اچھائی سے کریں گے، اختتام برائی پہ کریں گے۔ جب آپ اچھائی بیان کرنے لگیں گے، بیچ میں آ کے آپ کہہ دیں گے باقی ساری باتیں تو اچھی ہیں، اس میں یہ والی خرابی بھی ہے، اس میں یہ والی برائی بھی ہے، تو وہ سارا کا سارا آپ کا کام ختم ہو گیا۔ آپ یہاں سے یہ سوچیں کہ 40 دن جو سجدے کیے، رات دن کے جو ہمارے سجدے تھے، وہ ہمارے سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ تو جب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہیں کسی کا ذکر چلے، غیبت ہو رہی ہو، تو آپ یہ فوراً سے تصور کریں کہ میری 40 دن کی رات اور دن کی جو میں نے نمازیں ادا کی ہیں وہ میری نامنظور کر دی جائیں گی۔ میں اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ اپنے ذہن میں یہ خیال لائیں گے، قوی امید ہے کہ آپ اس مجلس میں مزید نہ بیٹھ پائیں گے، نہ بات سن پائیں گے، نہ آگے بات کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متصل ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ڈر کی تاکید کیوں کی کہ یہ سارے اعمال بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ان اللہ، امید سہارا بھی دے دیا، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا، مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کبائر بتائے۔ انسان سننے کے بعد گھبرا نہ جائے کہ اب تو میں اتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، اب میں کیا کروں گا؟ تو اللہ نے آگے ہمیں خوشخبری بھی دی کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ آج ابھی اسی لمحے سچے دل سے نیت کرو کہ جو میں نے اعمال کیے، میں آئندہ کے بعد یہ اعمال نہیں کروں گا، یہ غلطی، یہ کوتاہی جو مجھ سے ہو رہی تھی میں نہیں کروں گا، تو اللہ تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں معاف کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ جیسے ہم کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس کو، وہ کامیاب ہو گیا، ہم اس کو ساتھ میں انعام بھی دے رہے، تو اللہ ہمیں ساتھ میں کیا محبت والی تسلی دے رہے ہیں کہ میں مہربان ہوں، میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں، میں تم پہ مہربان بھی ہوں، میں تم سے پیار بھی کرتا ہوں، میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔